والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے خصوصی صبح کے لیے۔ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، اسی طرح موم ندا کی جانب سے اور پورے آئزک ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ اسی طرح بشپ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بشپ فروخ صاحب جن کا تعلق ہاؤس آف پریئر اینڈ پریس انٹرنیشنل منسٹری کے ساتھ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے بھائی ہیں برادر ایگر جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں یہاں کلام بھی سنایا تھا کہ ہم پاکستان میں بہت کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کرونا ہے اس نے آ کر کافی کام جو ہے ڈسٹرب کر دیا۔ دیکھیں آج میں نے کرونا بھی بنایا اس کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ورڈ ہیں ایک بات کو لے کر کہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا۔ آج بڑے سارے لوگ اس بات کو دیکھ کر پریشان ہیں کہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا، لیکن آج میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لاؤں گا جن کے پاس چرچ نہیں تھے، سلیبیں نہیں لگی ہوئی تھی، ہدیے کی ٹوکریاں نہیں تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا خدا کا کام کیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آج ہم اس بات کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے کبھی کبھی کہ بھائی ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کھجوروں کے تہوار کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کھجوروں کے تہوار کے بعد جو ہے وہ ایک میٹنگ آتی ہے پاک جمعرات۔ پاک جمعرات کا کیا ہوگا، ہم نے پاک جمعرات کس طرح منانی ہے۔ اس کے بعد مبارک جمعہ آنا ہے گڈ فرائیڈے، اور کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اسے گڈ فرائیڈے کو کہتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع نے اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یعنی کہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور آپ کا اور میرا ملاپ جو ہے باپ سے ہو گیا جو عدن سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس دن سارے کام گڈ ہو گئے، اس لیے ہم اسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو ان باتوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح منایا۔ پھر عید قیامت المسیح ہے، ہم نے کس طرح عید قیامت المسیح کو منانا ہے۔ لیکن سنیے جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانی آدمی ہمیشہ روحانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور دو طرح کی عبادتوں کو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایک تو عبادت ہے رسمی اور دوسری عبادت ہے روحانی عبادت۔ کتنی باتیں ہیں جی؟ آج دو عبادتوں کے بابت ہم سیکھیں گے، ایک تو رسمی عبادت ہے اور ایک جو ہے روحانی عبادت ہے، اور کلام سکھاتا ہے جو روحانی آدمی ہے وہ روحانی باتوں کی بابت خیال کرتا ہے، اس کی بابت سیکھتا ہے۔ ہاں جب ہم رسمی عبادت کرتے ہیں، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ آپ رسمی عبادت نہ کریں، تب ہم اکیلے برکت پا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی عبادت کرتے ہیں ہم سارے کو برکت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام سے سیکھیں گے آج باتوں کو، آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھیں خروج کے اندر لکھا ہے 23 باب اور اس کی 25 آیات مقدسہ میں عبادت کے بارے میں بڑے اچھے لفظوں میں۔ خروج 23 باب اور اس کی 25 آیات مقدسہ بشپ صاحب کے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے، پھر ہم خدا کے کلام کی جانب آ رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ایک آواز میں کہ آمین۔ اب سنیں اس بات کو جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹاپک ہمارا ہے رسمی باتیں اور روحانی باتیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہم نے پڑھا ہے خدا نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا، عبادت کرنا۔ اس کے اندر نہیں کہا گیا کہ کوئی رسمی کوئی روحانی، اس کے اندر عبادت کا لفظ استعمال ہوا۔ ہاں جب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، جو بڑے عالم بنے، بڑے اسکالر بنے، تو انہوں نے کچھ اس کے اندر امینڈمنٹ کر دیا ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے وہ چیزوں کو لانا شروع کر دیا ہے۔ کیا شروع کر دیا ہے؟ جیسے کہ ایک بندہ وہ روم کا بندہ تھا، اس نے بڑی ساری تحقیق کی، اس نے کہا راہ کا بدھ کس دن ہوتا ہے، اور اس نے راہ کے بدھ کو لا کر جو ہے وہ رکھ دیا۔ اس نے کہا روزے اس دن ہونے چاہیے، اس نے کہا پاک جمعہ اس دن ہونا چاہیے، اس نے کہا عید قیامت المسیح ہم نے اس دن منانی ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ہم نے کرسمس اس دن منانا ہے۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن انہوں نے یہ اچھی بنائی چیزیں۔ کسی بندے نے اٹھ کر اس کی مخالفت نہیں کی
کہ بھائی پاک جمعہ آپ نے غلط ڈیٹ پر رکھ دیا ہے، کرسمس آپ نے غلط ڈیٹ، یہ نہیں لوگوں نے کہا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ رسمی عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلام نہیں سکھاتا تھا، کلام نے یہی کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ جب یہ امینڈمنٹ ہونا شروع ہو گئی، یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، تو پھر اس طرح رسمی عبادتوں نے سر پکڑنا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے توبہ کا عمل بنایا، دوسرے نے کہا میں بھی اپنی طرف سے بناؤں گا، ایک نے دعا بنائی، دوسرے نے کہا ہم بھی اپنے چرچ کے لیے دعا بنائیں گے، ایک نے کہا ہم یہ دعا بنائیں گے، اس نے کہا ہم بھی یہ دعا بنائیں گے۔ اس طرح رسمی عبادتوں کا آغاز ہو گیا۔ لیکن خدا نے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ سنیں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ پہلے عبرانیوں 9 باب کے اندر خدا نے خیمہ اجتماع جو ہے اس کا ڈیزائن، اس کی ترتیب جو ہے وہ بتا دی گئی تھی۔ اگر ہم عبرانیوں کی خطوط کے اندر جائیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حصہ روٹیوں کے لیے، ایک حصہ قربانی کے لیے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خیمہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اب لوگ یہاں جمع ہوتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ یہاں سے پھر جو ہے وہ سلسلہ رسمی عبادتوں کا بھی شروع ہو گیا۔ اب سنیں اس بات کو، یہ ہے سلیمانی ہیکل۔ کیا ہے یہ جی؟ سنیں اس بات کو، یہ کتنے عرصہ میں بنی؟ 7 سال کے عرصہ میں بنی۔ کتنے عرصہ میں بنی؟ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ 40 سال لگ گئے، آج میں اس ہیکل کی بابت بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن جب سلیمانی ہیکل بنی تو اس کو 7 سال لگے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بشپ صاحب نکالیے پہلا سلاطین 6 باب 38 سے آیت مقصہ، دیکھیں یہ کتنے سالوں میں بنی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کلام کو جاننے کی ضرورت ہے آپ کو۔ پہلا سلاطین اور اس کا 6 باب 38 سے آیت مقصہ میرے ساتھ دیکھیے، میں پھر آگے بڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا بڑے غور سے۔ اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں، جو 8واں مہینہ ہے، جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا، بن کر تیار ہو گیا۔ اب تیار ہونے کی جو ہے عرصہ سن لیجئے گا کتنا عرصہ آ رہا ہے۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ یوں اس کے بنانے میں اسے کتنے سال لگے جی؟ 7 سال لگے۔ بہت دفعہ ہم اس بات کے اوپر غلطی کر بیٹھتے ہیں، آج بات کو سنیں۔ سلیمانی ہیکل بنے کتنے سال لگے؟ کیوں جی کتنے سال لگے سلامت صاحب؟ کلام سکھا رہا ہے۔ اب 7 سالوں میں یہ ہیکل بن گئی۔ ٹاپک ہمارا ہے کہ رسمی باتاں تے روحانی باتاں، یہ 2 ٹاپک ہیں ہمارے۔ اب رسمی عبادت تو وہ یہاں ہی آ کر کرتے تھے، اس کے اندر ہی آنا پڑتا تھا ان کو، اس کے اندر قربانی لانی پڑتی تھی۔ جیسے ہم چرچ آئیں گے تو ہمیں یہاں ہی عبادت کرنی ہوگی۔ اب یہ لوگ یہاں آتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ملکوں پر ملکوں نے چڑھائی کی۔ اب ملکوں نے جب ملکوں کے اوپر چڑھائی کی، سنیں اس بات کو، اب دور آ گیا نبوکت نظر کا۔ اس نے یروشلم میں جا کر جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دی، اور جو ہیکل 7 سالوں میں بنی تھی اس کو برباد کر دیا، اس کا تیس نیس کر دیا پکڑ کے، اس نے ہیکل کو برباد کر دیا۔ یہ ساری ہیکل گرائی ہوئی ہے، اس نے آگ لگا دی، اس نے توڑ پھوڑ کر دی۔ نبوکت نظر نے اس 7 سال کی بنی ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہوا، اب سنیں، جب یہ ہوا، سوچنے کی بات یہ ہے، ہیکل نہیں رہی تو لوگوں نے کس طرح باتیں کی ہوگی؟ کیا لوگوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی؟ آج بڑی لوگ اس بات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کرونا اگر ہو گیا زیادہ تو ہم کیا کریں گے، کس طرح باتیں کریں گے۔ اب سوچے یہاں اس نے بادشاہ نبوکت نظر نے آ کر ہیکل کو ہی برباد کر دیا۔ 7 سال میں ہیکل بنی تو انہیں آن کے برباد کر چھڑی، انہیں کہا ٹا دو، اور یہ گرا دی گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کس طرح عبادت کرتے ہوں گے؟ عبادت تو ہے ہی نہیں سی عبادت دی جگہ۔ سنیں، اب اس نے ایک اور کام کیا، اس نے کام کیا، وہاں کے جتنے لوگ تھے، یعنی کہ بابل کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، نبوکت نظر نے ان کو قیدی بنایا اور اسیری کے اندر لے گیا، اور ان کو 70 سال
ٹھیک بابل کی اسیری کے اندر رکھا. کتنے سال انہوں نے قید کے رکھا؟ 70 سال. اب سنے 70 سال نہ تو انہیں کوئی چرچ بنا دیتا, نہ کوئی سلیب لگن دیتی, نہ کوئی ہدیے دی ٹوکری لین دیتی, تے نہ کوئی خادم بنا دیتا, نہ کوئی کہن بنا دیتا. تو سنیں پھر یہ کس طرح عبادت کرتے ہوں گے. ٹاپک ہمارا ہے کہ رسمی تے روحانی باتاں, فرق دیکھنا آج ہم نے. اب 70 سال وہاں جہاں ہیکل گرائی گئی, وہاں سے لوگوں کو اٹھایا اور قیدی بنا کر بابل کے اندر لے گیا نبوکت نظر. اور وہاں خدا کے لوگ جو ہے وہ اندرونی طور پر روحانی باتیں کر رہے تھے. ہاللویا. جڑے خدا نو مانتے سی وہ کہندے سی نو نیڈ ٹو بلڈنگ, ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, اور بھائی ہمیں خدا کی ضرورت ہے, اور جب ہی ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں وہ ہمارے درمیان آ جاتا. ہاللویا. اب سنیں اس بات کو, روحانی عبادت کے بابت میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اب سنیں یہاں بادشاہ نبوکت نظر نے ایک کام کیا. اس نے کہا ایک مورت بناؤ اور اس سونے کی مورت کو جو ہے مین چونک میں جو ہے لگا دیا جائے. سنیں اس بات کو, روحانی عبادت کی جانب میں آ رہا ہوں. اب اس نے کہا نبوکت نظر نے کہ بھائی اعلان کرا دو, ارد گرد سارے طرف اعلان کرا دو کہ سارے لوگ آئیں اور اس کو آ کر سجدہ کریں. اب یہ لوگ تو 70 سال سے قید کے اندر ہیں, انہوں نے تو کسی خادم سے تعلیم نہیں پائی, کوئی کاہن نہیں آیا. سنیں اس بات کو. پھر یہاں ان کے اندر روحانی عبادت کدھر سے آ گئی؟ یہ جب صدرک مسک عبید نجو جو ہے وہ اس مورت کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اسی سجدہ نہیں کرنا. ہاللویا. ہم نے جھکنا ہے تو ایک ہی خدا کے آگے جھکنا ہے. یہ روحانی عبادت ہے. اس کا مطلب وہ جب بھی گھر میں جاتے تو وہ آپس میں بیٹھ کر عبادت کرتے, اور روحانی عبادت میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ روحانی عبادت سے لوگ برکت پاتے ہیں. رسمی عبادت سے ہم برکت پاتے ہیں, لیکن روحانی برکت سے لوگ برکت پا جاتے ہیں. اب بادشاہ نے کہا بھی سجدہ کرو, انہیں کہا ہم نے نہیں کرنا. بادشاہ تیش میں آیا, غصہ آیا, اور اس نے کہا بھائی ان کو پھینک دو, ان کو پھینک دو جی, آگ کی بٹی کے اندر انہیں پھینک دو. دانیل جو ہے 3 باب کے اندر لکھا, اس کی 28 آیت مقدسہ میں. اب 7 درجے کلام سکھاتا ہے کہ آگ کتنے درجے بلند کر دی گئی؟ 7 درجے. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ یہ روحانی عبادت کر رہے ہیں. ہاللویا. خوف نہیں ہے اگاں دا, ہنیریاں طوفاناں دا خوف نہیں ہے ان کو. حالا چرچ بھی نہیں گئے, ہیکل تو پہلے ہی انہوں نے برباد کر دی, 70 سال پھر قید میں رکھا ہے, پھر بھی دیکھے ایمان کی مضبوطی. تے آج پاویں کو بندہ چرچ ہی سومے تے انہوں پوچھا جائے یسو کتھے ہے تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے یسو کتھے ہے. سنیں انہوں نے چرچ کے اندر جا کے باتیں نہیں کی, لیکن سنیں روحانی عبادت کا معیار. انہوں نے کہا بھائی ہم نے سجدہ نہیں کرنا تیری مورت کو, تو آگ میں ڈال دے. اور بادشاہ بھی بڑا غصے جیسے انہوں نے بھی کہا سوٹ دو آگ چا. 7 درجے. اور گھر میں جو ہم چولہا جلا رہے ہوتے ہیں نا, اس آگ کا درجہ 1 درجہ ہے. گھر کے اندر جو ہم چولہا جلاتے ہیں اس آگ کا درجہ 1 درجہ ہے, اور آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھے 2 منٹ تو آپ کا ہاتھ کیا ہے جی, جل جائے گا. تو سوچیں ذرا 7 درجے کدھر گئی ہوگی آگ. یعنی کہ کہنے کا مطلب کہ انسان اندر گیا تے جاندے ہی بسم. لیکن ان کو پتا تھا, انہوں نے کہا مورت نو اسی سجدہ نہیں کرنا, تو سوڑ دے سانو آگ چاہ. ہاللویا. اب سنیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ ان کو آگ کے اندر رکھا ہوا ہے. اب سنیں, باپ جو ہے, کسی بندے نے کتاب لکھی, اس نے کہا باپ اوپر دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرے بندوں کے ساتھ زیادتی ہونے لگی ہے. باپ نے فوری, کسی نے بک لکھی اس کے اندر یہ واقعے کو اپنے خیالات کے ذریعے اس نے بیان کیا. اس نے کہا باپ نے فوری بلایا, جبرائیل میری بات سن, دیکھ نیچے زمین کے اوپر صدرک مسک اور عبید نجو کو جو ہے آگ کی بٹھی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو جلدی سے وہاں جا اور انہیں بچا لے. اور جبرائیل نے کہا
बाप मैं जाते जाते जब वहां पहुंचूंगा आग 7 दर्जे ऊपर है, वो जलकर भस्म हो जाएंगे। उसने मैखाइल को बुलाया और उसने कहा तू जा, उसने कहा मैं भी नहीं पहुंच सकता। उसने सराफीन को बुलाया, उसने कहा तू जा, उसने कहा बाप मैं भी नहीं पहुंच सकता। और फिर उसने अपने बेटे को कहा कि देख मेरे बंदे आग में जल, तो तू कहां है? तो बेटे ने कहा मैं तो ऑलरेडी वहां मौजूद हूं। हालेलुया। कलाम सिखाता है कि जब बादशाह ने देखा कि भाई फेंके तो हमने 3 थे, तो नजर 4 आ रहे हैं और चौथे की जो शक्ल है वो अलाज़ाद की तरह की है। हालेलुया। अब देखें, ये तो चर्च भी नहीं जाते थे, सुने इस बात को। सो इसलिए ये कौन सी बातें करते थे? रूहानी बातें करते थे। इनको पता था कि हमारा खुदा हमें बचाने में कादिर है, और फिर इनको बचाया। जिस तरह मैं कह रहा ना, रूहानी इबादत से लोग बरकत पाते हैं। और यहाँ बादशाह ने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं वो सदरक मिसक अबैद नजूम के खुदा की बाबत कोई बुरा लफ्ज़ कहे तो उनको मार दिया जाए। देखें, उन्होंने कहा इदी बस इबादत की जाए। हालेलुया। लोगों ने बरकत पाना शुरू कर दी। आगे आइए मेरे साथ। अब इन्होंने पहले ही बहुत अच्छा काम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सदरक मिसक अबैद नजूम और चौथा शख्स डैनियल, इन्होंने बादशाह ने कहा कि भाई ग्रुप तैयार हम कर रहे हैं तो शाही खुराक तुहानू दी जाएगी, मैं दूजियां चीज़ां सारियां। तो इन चारों ने कहा कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए ये मैं पीकर खुदा के ज़ूर मजूर नहीं हो सकते, हम खुदा के ज़ूर नाफरमान नहीं हो सकते। सो हमने मैं नहीं पीनी, बादशाह तू हमें साद पात और पानी ही दे दे। अब देखें, इन्होंने इनकार किया और इन्होंने ख्वाजा सरा से ये इनकार कर दिया। पढ़िएगा जी दानियल पहला बाप उसके 8 आयत मुकस्सा, गौर से सुनिएगा इस बात को कि हमेशा वड्डा गोश्त खाना ही नहीं ताकत आती। हालेलुया। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा कर लिया। क्या इरादा किया? सुनिएगा कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। सुने इस बात को, इसलिए कि उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की। पहले उसने कहा ख्वाजा सरा के सरदार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ना तो ये मैं पी सकता हूँ ना दूसरी नापाक चीजें खा सकता हूँ। सुनिए आगे क्या लिखा है, आपको नापाक करने से मजदूर रखे। देखिए मजदूर का मतलब है कि कोई बंदा चल नहीं सकता। अगर आप खुदा की ज़ूरी में चलते हैं तो आपने इन बातों को मजदूर रखना है, इन चीज़ों को मजदूर। उन्होंने कहा हमने मजदूर रखना है, हमने नहीं खानी ये चीज़ें। सुने, अब सारे बंदे खा रहे हैं जी, वो देखो एक ने लेग पीस फड़िया है, एक ने कुछ फड़िया, लेकिन ये बंदे सात पात और पानी पी रहे हैं। आमीन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को इस्तेमाल कर दे। जी 10 रोज का कहता हमें टाइम दे दे, हमने नापाक चीजें नहीं खानी, लेकिन तो हमें खाने को 7 पात और पीने को पानी दिलवा। सुनिएगा आगे भी, तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाते हैं जी तेरे हुजूर देखे जाए और फिर अपने खादमों से तू मुनासिब समझ कर सोकर सुने इस बात। उन्हें क्या पहले 10 दिन दे, हम 7 बार पानी पिएंगे और फिर जो है आप अपने 10 बंदों को देख लेना, फिर हमारे चेहरों को देख लेना। तो सुने कलाम सिखाता है कि जब 10 दिन बाद लाया गया तो वो मैनुअल वगैरह नजर आ रहे सी। हालेलुया। तो लेकिन जो पानी ते 7 बाद है वो है चमकदार चेहरे, क्योंकि वो रूहानी बातें कर रहे थे। हालेलुया। उनको नहीं जरूरत थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और लिखा है, मेरे पास एक खादम आया, सुने अब मेरी बात याद आ गई है। एक खादम आया हमारे पास, तो हमारे घर में दाल बनी हुई थी और तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना लगाया जी। तो हमने खाना लगाया तो पास साहब ने खाना शुरू कर दिता। तो मैं कहा पास साहब दुआ तो कर लो, तो कहना दाल तो उनकी दुआ करिए। सुने इस बात को, मैं कहा वाह। ये बातें मैं नहीं रखती कि आप दाल खा रहे हैं, आप बड़ा गोश्त खा रहे हैं। सुने इस बात को,
वो कहते हमें 7 बात ही दे दो, पानी दे दो, लेकिन हम मकरू काम नहीं करेंगे। और देखे 10 दिनों बाद मेरे खुदा ने उनके चेहरों में अपना जलाल ज़ाहिर कर दिया, हालेलुया, और वो मुझे नजर आ रहे हैं। अब और बात करता रूहानी इबादत सुने, इसका नाम डैनियल है। और जब डैनियल की बाबत हम सीखते हैं तो भाई ये भी चर्च नहीं जाता, बल्कि कलाम सिखाता है ये अपने घर में, जो अपने घर में कोठरी में जाकर जो है वो इबादत करता है डैनियल। अब सुने इस बात को, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वहां लेकर घर में इसने खिड़की खोली है और घुटने टेक कर जो है वो दुआ करना शुरू कर दी है। अब देखें, मैं रूहानी बात करना, रूहानी इबादत की बात करना चाह रहा हूँ। अब इसने दुआ करना शुरू कर दी है डैनियल ने, और पीछे 3 बंदे खड़े हैं जिन्होंने फरमान जारी करवाया है कि बादशाह कोई तेरे तो अलावा किसी को सजदा ना करे। तो डैनियल कह रहा है मैं रूहानी दुआई करनी, हालेलुया। जिवें सदरक मिसक अबेदनगो कह रहे हैं ना कि भाई हमने इस मूरत को सजदा नहीं करना, आज डैनियल कह रहा है कि भाई हमने सिर्फ खुदा को सजदा करना है। अब सुने, अब ये हुक्म जारी कर दिया गया, आप सब जानते हैं, मैं इसलिए रेफरेंस नहीं खोल रहा, अब सब इस स्टोरी को जानते हैं। अब बादशाह ने कहा लाओ भी और इसको शेरों की मांद में डाल दो। और बादशाह सारी रात नहीं सोया, उसे परेशानी लगी हुई है बादशाह को कि पता नहीं डैनियल का क्या बना होगा। सारी रात उसने सोकर नहीं देखा। सुबह होते ही सुबह वो जो है सुबह सवेरे ही जो है वो डैनियल के पास पहुंचा। डैनियल 6:20 आयत मुकस्सा को देखिएगा मेरे साथ। अब सुबह जो बादशाह वहां गया है, और बादशाह बहुत सवेरे उठा, रात को सो ही नहीं पाया बेचारा, जल्दी से शेरों की मांद की जानब चला। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। सुने क्या कहा उसने दानियल को? बादशाह ने दानियल को मुखातिब करके कहा, ए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे। किसके मानने वाले? जिंदा खुदा के बंदे। जी, खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, जी, कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। अब डैनियल ने कहा बादशाह से क्या कहा सुनिएगा, दुआ दी है डैनियल ने, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिया, हालेलुया। अब सुने, ये भी रूहानी इबादत हो रही थी। अब इस रूहानी इबादत से भी क्या हुआ, लोगों ने बरकत पाई। उन्हें कहा इन्होंने तीनों तो पहले ले गया हुआ जिन्होंने मेरे को फरमान जारी करवाया, इन तीनों को लेकर आओ, इनके बच्चों को भी लेकर आओ, बेगमां भी ले आओ। सुने इस बात को, इन्होंने मेरे को गलत काम कराया, इनको पहले लेकर आओ। और कलाम सिखाता है कि जब उन तीनों को डालने लगे थे मान के अंदर, सुने इस बात को, अब इन तीनों को, इनके बच्चों को, बेगमों को अब मान के अंदर डालने लगे थे, तो पहलों शेरा ने फाड़ फूड़ के हड्डियां तोड़ दी। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, सुने। तो खुदा दा बंदा सारी रात शेरा के अंदर ही फिरता रहा, हालेलुया। ये फर्क है रूहानी बातों में। अब जो 40 साल की हैकल है, सुने, ये हैकल जो है वो 40 साल में बनी, आमीन। और ये किसने बनाई है? सुने, ये हेरोदीस ने बनाई है। ये जो हैकल है ये हेरोदीस ने 40 साल के अंदर बनाई है। और भाई तभी तो आपका यस्सु और मेरा यस्सु हैकल के पास आकर खड़ा होता और कहता कि भाई तुम ये हैकल गिरा दो और मैं 3 दिन में फिर से नहीं बना दूंगा, हालेलुया। तब वो परेशान होते थे कि भाई इसको बने हुए 40 साल लग गए, तो कहता असी 3 दिन च बना देंगे। ये हैकल जो है ये 40 साल में बनी, दोबारा इस हैकल को बनाया गया। अब वहाँ शागिर्द काम करना शुरू हो गए। सुने, मैं आखिरी हिस्सा की जानब जा रहा हूँ। वहाँ शागिर्द काम कभी इन्हों वड़न देंदे, कभी नहीं वड़न देंदे, जो कलाम सुना देंगे नहीं, जिमें बहुत सारे चर्चा च नहीं वड़न देंगे हैं। सुने इस बात को, यहाँ भी इस तरह ही करते भाई। शागिर्दों ने कहा कोई बात नहीं है चर्च, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने रूहानी इबादत को नहीं छोड़ना। सुने इस बात को, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रूहानी बात। अब ये 2 शख्स है, पलूस और सलास, इनका गुनाह क्या है कि इन्होंने
راہ میں جا رہے تھے اور ایک غیب دان کی روح نکال دی تھی. وہ جو کوئی بھی بندہ گزرتا تھا نا, جیسے کوئی بندہ گزر رہا ہے نا, انہیں کہنا او ہو آج تو تم نے یہ کھایا ہے, آج تو ادھر سے ہو کر آیا. غیب دان کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ کٹھا چٹھا سارا نکال دیتا تھا. وہ بندہ دیکھتا تھا, وہ کہتا ہے تو بڑا پہنچے ہوئی شے بیٹھی ہیں, وہ اس کے دیوانے ہو جاتے تھے. اب خدا کے بندے یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو نکال دیا تھا, کاروبار انہوں کا بند ہو گیا. اب سنیں, یہی ان کا گناہ تھا اور ان کو یہاں ڈال دیا گیا جیل خانہ کے اندر. دیکھیں پیروں میں بھی بیڑیاں, ہاتھوں میں بھی بیڑیاں. اب یہاں تو کوئی آپ کو سلیب بھی نہیں نظر آ رہی, یہاں تو دیکھیں کوئی پادری کا لباس بھی نہیں نظر آ رہا, کوئی سلیب بھی نہیں لگی ہوئی, کوئی ہدیے کی ٹوکری بھی نہیں نظر آ رہی آپ کو. لیکن سنیں, جو لوگ روحانی عبادت کرتے ہیں نا, وہ جیلوں کو بھی عبادت خانے بنا دیتے ہیں. ہاللیلویا. ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا. اب یہاں انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی اور کلام سکھاتا ہے کہ بھائی جیل خانہ کی نیو ہل گئی اور روحانی باتوں سے لوگ برکت پاتے ہیں. دروگا آیا, اس نے کہا بھائی اے صاحبو میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. ہاللیلویا. ابھی یہ گھر گئے ہیں اور وہاں جا کر انہیں کلام سنایا, انہوں ساروں نے جو ہے بپتسمہ لیا اور یسوع کو قبول کر لیا. ہاللیلویا. اب سنیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, عبادت ہے وہ عابد سے جڑی ہوئی ہے. عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا, اور عبادت جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. کلام سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں, کرونا, لوگوں کی پرسیکیوشن, یہ چیزیں ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی. بشپ سے ایک ریفرنس کھولیے, رومیو 8:35 آیت مقدسہ. کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہم نے آج روحانی باتیں کرنی ہیں تو اس بات کو جان لیجئے گا کہ آپ نے کس طرح ان حالات کا سامنا کرنا ہے. جی رومیو 8:35 کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ سنیے گا, مصیبت, تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ, تلوار, یہ چیزیں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں. اب بھائی رسولوں کو کہا گیا بھائی نکار کر دو, انہوں نے کہا ایسے نکار نہیں کرنا. انہوں نے کہا آ رہے ہیں نا چیر دو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہمیں چیر دے. گرم تیل کے کڑا انہوں نے کہا ڈال دو, انہوں نے کہا ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں. الٹی سلیبیں انہوں نے کہا دے دے. کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. سنیں اس بات کو, روحانی عبادت کرنا شروع کریں. اگر لوگوں کو برکت دینا چاہتے ہیں تو روحانی عبادتوں کی جانب آئیں. پرسنلی خدا سے کہیں خدا میں نے برکت لینی ہے, خدا میں نے یہ کام کرنا ہے. سنیں اس بات کو, بھائی روحانی بننا شروع کر دیں. یہی وہی ٹاپک جس پہ ہم نے بات کی ہے کہ روحانی بنے. اب میں دیکھتا ہوں انہیں جی میرا تے ابا بھی اس مشن دا سی ہیں, میرا تے دادا بھی اس مشن. او بھائی مشنوں کا کلام کے اندر تو کہیں نہیں لکھا کہ فلانی مشن میں چلے جانا یا ٹینگڑی میں ہے. سنیں اس بات کو. اب ان رسموں سے نکلنا ہے آج کی صبح اور آپ نے روحانی کے اندر انٹری کرنی ہے. اور بشپ صاحب ادھر کہہ رہے سی کہ ایسی کہ مشنہ دی کرتی سوانی ہے اگے جی, پڑھنا کلام تے جند اپنی بچانی. اگر آپ کی جند بچ سکتی ہے تو بھائی وہ اس زندہ کلام سے. ہاللیلویا. اور اس کے اندر لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. اور عبادت جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہم ایٹومیٹکلی روحانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب روحانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ برکت پانا شروع کر دیتے ہیں. سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے. آمین.